الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم. جیسا کہ بتایا گیا کہ ان 10 آیتوں میں عام اہل جنت کو جو جنت میں عیش و آرام اور نعمتیں ملے گی اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور وہ نعمتیں کیسی، کس انداز سے، کتنی اور کیوں ملے گی، وہ باتیں بھی گزشتہ تک سن لی گئی۔ اب یہ کہ یہ نعمتیں کہاں سے ملے گی تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فی جنات النعیم، یہ ساری نعمتیں جنت میں ملے گی، اور یہ جنت کی نعمتیں جس کا ذکر مفسرین کرام اس اعتبار سے فرماتے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ ایک کالا کلوتا حبشی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شکل و صورت اور نبوت کے اعتبار سے ہم پر فضیلت لے گئے، لیکن ہم جیسے کالے کلوتوں حبشیوں کا کیا اگر میں ان ساری چیزوں پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں، اور ان سارے اعمالوں کو کروں جن اعمالوں کو آپ کر رہے ہیں، تو کیا جنت میں
مجھے بھی آپ کے ساتھ آنا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور جنت میں داخل ہوگے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہہ کر قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت میں حبشی کالا کلوتا اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال اور اس کی سفیدی 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ دنیا کا کالا کلوتا 1000 سال کے اندر سے دوری سے کوئی دیکھے گا اس کو تو 1000 سال کی دوری پر سے اس کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی مجمع میں سے بولا اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر 1,24,000 نیکیاں ملتی ہوں تو پھر تو ہم ہلاک ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، آدمی اتنے اعمال لے کر آئے گا کہ اگر ان اعمالوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کی بوجھ سے بوجھل ہو جائے، اس کے لیے ان اعمال کا وزن اٹھانا مشکل ہو جائے، لیکن پھر اللہ اس کے مقابل میں اس کی نعمتوں کو لائے گا، اور نعمتیں جب اللہ کی ان اعمال کے مقابلے میں لائی جائے گی تو نعمتیں اس کے اعمال کو کھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر اللہ ان نعمتوں پر اپنی رحمت نہ ڈال دے اور اللہ ان اعمالوں کو چھپا نہ لے تو لگتا ہے کہ سارے اعمال کو نعمتیں ختم کر دیں، لیکن اللہ ان اعمالوں کو اپنے سائے میں لے لے گا جس کی وجہ سے اس کے اعمال بچ جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں پارے کی سورہ دہر کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ نبی کی مقدس زبان پر قرآن کی یہ سورہ دہر جاری ہو گئی اور زبان سے پڑھنے لگے۔ وہ کالا کلر کا حبشی جو آیا ہوا تھا جس کے چہرے پر کہیں بھی خوبصورتی کا نشان نہ تھا، بڑے بڑے ہونٹے اور جاڑے جاڑے موٹے موٹے ہونٹے اور پورے بدن میں دانت کے سوا کہیں بھی خوبصورتی اور سفیدی نظر نہیں آتی، اس نے بھی سورہ دہر سنی اور اس میں نعمتوں کا تذکرہ سنا۔ هل أتى على الإنسان، ایک زمانہ انسان پر وہ بھی گزرا ہے کہ وہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا، میرا آپ تذکرے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ہاں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اس پر ایک زمانہ ایسا گزرا لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کا بھی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہ تھا، کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، اور وہ ایک ناپاک نطفہ تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کپڑے پر لگ جائے تو دھوئے بغیر پاک نہ ہو، اگر اس بدن پر لگ جائے تو غسل کیے بغیر پاکی نہ ملے، بالکل بھی تذکرے کے قابل نہیں تھا، اتنا گھٹیا انسان، لیکن پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کی بچاؤ کر دی اور انسان کو اتنا قابل تذکرہ بنا دیا کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیا۔
اتنا قابل تذکرہ بن گیا اور اتنا معزز بن گیا، اتنا مکرم بن گیا، اللہ نے نعمتیں نچھاور کر دی۔ جب یہ نعمتوں کا تذکرہ سنا، وہ حبشی کالا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر کوئی نعمت ہی نہیں ہے، مجھ پر کوئی نعمت ہی نہیں کی گئی، کہ دنیا میں کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں، کیسے حسین جمیل لوگ ہیں، ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یہ میری کالائی، یہ میری سیاہی، یہ میری بدصورتی، لگتا ہے مجھ پر کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا گیا کاربن ڈائی آکسائڈ کا اندر جانا، آکسیجن کا باہر، کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکلنا، آکسیجن کا اندر جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو پوچھو جن سے آکسیجن نہیں لیا جاتا، ان سے پوچھو جن کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، ان کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو اس بیماری سے باہر نکلے ہیں، ان سے پوچھو، ان کی زبانیں کہے گی کہ جب یہ سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے تو اچھا۔ ان لوگوں کو پوچھو جو اس بیماری کا مزہ چکھے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کہتے ہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے جب آکسیجن لگایا جاتا ہے، جب اس کی کٹوری پہنائی جاتی ہے، اس وقت لگتا ہے کہ اس کو نکال پھینکیں، اور سینے میں جو تکلیف سانس لینے میں ہو رہی ہے، پھیپھڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے، تو انسان کہہ دیتا ہے اس کے بجائے تو جان نکل جائے تو اچھا ہے۔ اللہ یہ سانس کی نعمت دیتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نعمت جب پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ حبشی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نعمتیں ملی، وہاں نعمتیں ملے گی، وہ نعمتیں جنت میں جو ملے گی، جن نعمتوں کو آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ آپ کا پیغمبر ہیں، آپ کا رسول ہیں، وہ نعمتیں آپ جنت میں دیکھیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کالا کلونگا حبشی کہہ رہا ہے کہ وہ ساری نعمتیں میری آنکھیں بھی دیکھ سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جن نعمتوں کو تیرا رسول دیکھے گا، رسول کا امتی بھی وہ ساری نعمتیں دیکھے گا۔ وہ حبشی اس جملے کو سن کر ایسا خوشی میں آ گیا اور ایک دم رونے لگا اور رو کر کہنے لگا، اے اللہ تیری کتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمتوں کو یاد کیا جائے اور کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اے اللہ پوری زندگی سجدے میں گزر جائے تیری نعمتوں کی شکر گزاری میں، پھر بھی وہ سجدے کم ہے اور وہ زمین کا جھکانا کم ہے اور ناک کا رگڑنا کم ہے۔ وہ حبشی رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی جان نکل گئی، روتے روتے جان نکل گئی۔ ایسی نعمتوں کا تذکرہ سنا اور منعم کی نعمتوں کا تذکرہ، ان نعمتوں کی ناقدریاں، ان نعمتوں کی ناشکریاں ہوئی، اس کے بارے میں ایسا جھٹکا لگا اور سانسوں میں ایسی تکلیف ہوئی کہ روتے روتے ہی دم نکل گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا انتقال ہوا، میں نے دیکھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جو نعمتوں کی، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ سنا کر جا بحق ہو گیا، اسی کا اللہ ذکر فرماتے ہیں فی جنات النعیم، جنت کی نعمتیں دی جائے گی، جنت میں پہنچایا جائے گا اور جنت کے قریب پہنچیں گے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ابن جریر کے حوالے سے فرماتے ہوئے ابی دنیا فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو گروہ گروہ بنا کر، جماعتیں بنا کر، اس لیے کہ ہجوم میں بڑے ہو جایا کرتی ہیں، جماعتیں بنائی جائے گی، گروہ بنائے جائیں گے، ٹولیاں بنائی جائے گی، پھر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ چلو فیصلے ہو گئے، حساب کتاب ہو گئے، کامیابیاں مل گئی، جنت کا سرتی مل گیا، سند جنت کی مل گئی، چلو جنت کی طرف۔ جنت کے پہلے دروازے پر پہنچیں گے، اس کے قریب ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس دو نہریں ہیں۔ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، فرمایا ابھی جنت کے دروازے پر پہنچے
پہنچے ایک درخت دیکھا، درخت کے پاس 2 نہریں بہ رہی ہے، ایک نہر کے پاس گئے، نہر کے پاس جا کر انہوں نے اس نہر کا پانی پیا، پانی پینے پر جنت میں داخل ہونا ہے، ناپاکی نہیں چاہیے، نجاست نہیں چاہیے، گن نہیں چاہیے، گندگی نہیں چاہیے، اس نہر کے پانی کو پینے سے اللہ اندر کی ساری نجاستوں کو ختم کر دے گا، پیشاب پاخانے کی بیماری ختم ہو گئی، پیشاب پاخانے والی نعمت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ دوسری نہر پر گئے، اس نہر میں گوتا لگایا، اس سے غسل کیا، غسل کرنے پر ابن جریر فرماتے ہیں، ابن ابی دنیا فرماتے ہیں، غسل کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بدن کے اندر خوبصورتی پیدا کر دے گا اور بدن کے اندر لالی آ جائے گی، اور پھر وہ لالی ایسی ہوگی کہ پھر کبھی بھی اس میں تغیر نہیں ہوگا، جہاں تو دھوپ لگے تو کالے پڑ جائیں اور سایہ ملے تو کالے ہو جائیں۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ دے دے گا اس نہر سے غسل کرنے کے بعد تو ظاہر کے اندر اوپر والا خوبصورت بن جائے گا اور پھر اس میں کبھی تغیر نہیں آئے گا، اور اس کے بعد اللہ جنت کا داخلہ دے گا۔ اب جنت میں جا رہے ہیں، جنت کا دروازہ کھولا گیا، اب بھی جنت کی نعیم نہ جنت کی نعمت حاصل کرنے کے لیے اب جنت کا داخلہ مل رہے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مسحریوں کا انتظام فرمائے گا، ان کے لیے تختوں کا انتظام فرمائے گا، ان تختوں پر بیٹھیں گے جس کا قرآن میں ذکر فرمایا علی سرر متقابلین، تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، پوری جنت بھری ہے، پوری جنت والے بیٹھے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی دوسرے کی طرف پشت ہو رہی ہو۔ تو ایسے کیسے ہوگا؟ ایسا کیسا بیٹھنا کہ کسی کی طرف پشت نہ ہو؟ یہاں تو بیٹھے اگلے والے کی پشت پچھلے کی طرف ہو رہی ہے، ادھر کا بیٹھا ہے تو ادھر پشت ہو رہی ہے، ادھر کا بیٹھا ہے تو ادھر پشت ہو رہی ہے۔ فرمایا جنت میں بیٹھیں گے، آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی طرف پشت نہیں، سب کے چہرے ہوں گے۔ کس طرح ہوگا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو تختے بنائے ہیں اس کی چوڑائی پہرائی ایسی بنائی ہے کہ اس میں بیٹھیں گے۔ صاحب معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ایسے بیٹھیں گے اور اس میں دور دور تک پھیلے ہوں گے، سب بیٹھیں گے اور سب کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے چہرے ہوں گے، اتنے دور دور تک جائیں گے تو پھر بولیں گے تو آواز کیسے سنائی دے گی؟ تو فرمایا اللہ قوت سنوائی یعنی قوت سماعت، قوت بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت اور بولنے کی قوت گویائی اور بولنے کی طاقت اللہ ایسا دے گا کہ دور سے بولے گا اور دور والے کو ایسے سنائی دے گا جیسے قریب والے کی سنائی دیتی ہے۔ یہ جنت ہے کہ دور سے بولنے والے کی آواز بھی ایسے سنائی دے گی جیسے قریب والا بولتا ہے، اس طریقے سے سنائی دے گا۔ دور دور تک بیٹھا ہے، اتنی لمبی چوڑی جنت اور تختے پر دور و دراز کوئی آدمی بیٹھا ہے، وہ دور سے ایسے دیکھے گا جیسے قریب سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ آنکھوں میں اتنی طاقت دے دے گا، زبان بولے گی تو اس کی آواز میں ایسی رفعت ہوگی، ایسی بلندی ہوگی اور اس کی آواز میں ایسا جہر ہوگا، جہری صوت ہو جائے گا، اس کی آواز ایسی اونچی اور بلند ہوگی کہ یہاں بولے گا دور دراز تک اس کو بغیر اسپیکر کے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر مائک کے اللہ وہاں تک اس کی آواز کو پہنچا دے گا۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں وہ تخت ایسے بنائے ہیں کہ
کہ اس تخت پر بیٹھیں گے تو وہ گھومنے والے تخت ہوں گے، جس سے بات کرنا ہوگا اس کی طرف وہ تخت گھوم جائے گا، اس لیے ایک دوسرے کی پیٹھ نہیں ہوگی بلکہ آمنے سامنے نظریں ملا کر بات کی جائے گی۔ یہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کے بعد علی سرور متقابلین تو لوگ تکیہ لگائیں گے، اس کا انداز کس طریقے سے ہوگا؟ تو فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تختوں کا جو انتظام فرمائے گا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ وہ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس آئیں گے اور ان کے پاس آ کر کہیں گے تمہارے لیے وہ سارا ہو گیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، تمہارے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا انتظام فرمایا۔ اور وہ بچے ان کے ارد گرد ایسے گھومیں گے جیسے دنیا میں کوئی مہمان آتا ہے تو کوئی دور دراز سے سفر کر کے مہمان کے آنے پر بچے جیسے اس کے آس پاس اور ارد گرد گھما کرتے ہیں، اس طریقے سے ان جنتیوں کے پاس وہ بچے گھومیں گے۔ اس میں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا جائے گا اور حور کے پاس جائے گا، جو حور کے اس جنتی کے لیے اللہ نے بیوی بنایا ہے، اس حور کے پاس جا کر وہ بچہ کہے گا جلدی کرو اٹھو، تمہارا منگیتر آ گیا، تمہارا وہ شوہر آ گیا۔ اور وہ بچہ اس کا نام جس طریقے سے دنیا میں لیا جاتا تھا اس نام سے اس حور کو کہے گا کہ دنیا میں فلاں آدمی تھا، وہ اللہ نے اس کے ساتھ تیری منگنی کی ہے، تیرا نکاح کرایا ہے، وہ آ گیا ہے۔ وہ پوچھے گی تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ حور پوچھے گی تو بچہ کہے گا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ جنتی اس حور کے گھر کی چوکھٹ پر پہنچے گا، ایک دم وہ حور ایک دم چھلانگ لگا کر اٹھے گی اور دوڑی ہوئی دروازے پر آئے گی اور اپنے شوہر کا، یہ دنیا کا انسان جس کو اللہ نے حور کا مالک بنایا، وہ حور اس کے پاس آئے گی اور وہ گھر کو دیکھے گا، اپنے محل کو دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے جنت میں یہ محل دیا، اس کو دیکھے گا، اس کی جڑیں، اس کے کھمبے، اس کی بنیاد کو دیکھے گا جس پر گھر کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو دیکھے گا تو دیکھ کر کہے گا یہ تو جواہرات اور یاقوت سے بنایا گیا ہے، جواہرات اور یاقوت سے اس بیم کو بنایا ہوگا، ان کھمبوں کو بنایا ہوگا۔ پھر وہ اس کی دیواروں کو دیکھے گا اور اس دیواروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرد رنگ میں اور سبز رنگ میں اور سرخ رنگ میں، ان تین کلروں میں، رنگوں میں اللہ نے اس گھر کی دیواروں کو بنایا ہوگا۔ اور دیواروں کو دیکھنے کے بعد وہ چھت کو دیکھے گا اور چھت کو ایسے دیکھے گا جیسے بجلی چمکتی ہو، بجلی کی طرح چھت کو چمکتا ہے۔ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنتی کے لیے مقدر بنایا ہے، اگر اس کی تقدیر میں نہ ہوتا تو اس کی چھت کی بجلی جیسی چمک کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، اتنی چمکدار اس کی چھت ہوگی۔ اس کے بعد وہ نیچے دیکھے گا تو حور نے، بیوی نے اس کے لیے دسترخوان بچھا دیے ہیں، آب پورے رکھ دیے گئے ہیں، گلاس بھی رکھ دیے گئے، آب پورے یعنی گلاس بھی رکھ دیے گئے ہیں، جام رکھ دیے گئے ہیں، اور بستر بھی بچھا دیے گئے ہیں۔ اور بستر بچھانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا علی سرور متقابلین، وہ تکیہ لگا کر، دیگ لگا کر ان بستروں پر بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس نعمتوں کا وارث بنایا، اس نعمتوں تک پہنچایا، ورنہ ہماری طاقت نہیں تھی ہماری رسائی یہاں تک ہو سکے، اللہ نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا۔ اس لیے کہ کوئی اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا، کوئی اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں نہیں پہنچ سکتا، اللہ اپنے فضل اور رحمت سے پہنچائے گا، اور فضل اور رحمت سے پہنچنے کے بعد وہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی تعریف اس رب کے وقار اور حمد اور ثنا
جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جہاں تک پہنچنے کی ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تھی، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، اللہ نے ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیا، علی سرر متقابلین۔ اس کے بعد یطاف علیہم بکأس من معین، مہمان آئے ہیں، جنت میں آئے ہیں، دنیا میں تھک کر آئے، دنیا کے جھمیلوں سے آئے، دنیا میں من کی چاہت کو چھوڑ کر رب چاہی اختیار کر کے آئے، نمازیں پڑھ کے آئے، روزے رکھ کر آئے، اطاعت کر کے آئے، مان کر آئے، اللہ کی مانی سب کی نہ مانی، رب کی چاہی اختیار کی، محمدی بن کر آئے، محمدی پیغام میں تھکے ہیں، محمدی پیغام میں چلے ہیں، پاؤں بھی چلے، ہاتھ بھی چلے، زبان بھی چلی، کان بھی چلے اور آنکھیں بھی چلی، بدن کا ایک عضو چلا، آ جائے تکیہ لگا دیا، ٹیک لگا دو، تھکان اتر جائے گی۔ تھکا ہوا انسان کرسی طلب کرتا ہے، بستر طلب کرتا ہے، آرام گاہ کو طلب کرتا ہے، ابھی بات نہیں کریں گے، ابھی بہت تھکے ہیں، سو جانے دو، آرام کر لینے دو، کروٹ سیدھی کر لینے دو، نہیں بیٹھا جاتا، دیوار کا سہارا لے لیا، کمر میں درد ہے، دیوار کا سہارا لیا، ٹیک لگا دی، اس لیے کہ ذرا استراحت مل جائے، آرام مل جائے۔ اللہ فرمائے گا میرا بندہ جنت میں آیا ہے، دنیا سے تھک کر آیا، آنے والے مہمان کو سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، گھر آتے ہیں تو مہذب گھرانہ پوچھے بغیر پانی کا گلاس لے کر آ جاتا ہے۔ مہمان کے اکرام میں اللہ مہمان کا اکرام فرمائیں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، چلو چلو گلمانو چلو، اور بچوں چلو، جنت کے بچے چلو چلو، ہاتھ میں گلاس پکڑ لو، جام پکڑ لو اور جاؤ جاؤ، مسیحیوں پر بیٹھے ہیں ہمارے بندے، جنتی بیٹھے ہیں، اہل جنت بیٹھے ہیں، جاؤ ان کے پاس گلاس لے کر جاؤ، اور پانی کیسا پانی؟ تو فرمایا بیضاء لذۃ للشاربین، گلمان آئیں گے گلاس بھر کر، جام بھر کر، کس سے بڑا ہوگا؟ فلٹر پانی ہوگا، ٹھنڈا پانی ہوگا، میٹھا پانی ہوگا؟ نہیں نہیں، مہمانی میں اللہ تبارک و تعالی وہاں کی جنت کی شراب کے جام بھرے گا، شراب کی جام بھری جائے گی، اور شراب کے جام لے کر گلمان آئیں گے، ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، پانی کا کلر تو ایسا نہیں ہوتا، پانی کا رنگ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو سفید رنگ ہے، سفید رنگ کا پانی ہے، ہاں شراب سفید نہیں ہوا کرتی، وہ تو بڑی گھٹیا قسم کی گندے کلر کی ہوا کرتی ہے، لیکن جنت کی شراب جو جنتیوں کو پلائی جائے گی اس کا کلر بھی اللہ بیان فرماتا ہے سفید ہوگا، اس لیے کہ سفید کلر بہت اچھا کلر ہے، جنت کا کلر ہے، فرشتوں کا لباس سفید ہوگا، ہاں سفیدی تو بہت اچھی چیز ہے، اندھیری میں بھی سفیدی نظر آتی ہے، اس لیے سفید کلر کا پانی آئے گا، سفید رنگ کا پانی آئے گا، اور وہ ایسا کہ پینے والے کے لیے لذت للشاربین، پینے والے کے لیے لذیذ ہوگا، اس کے پینے سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس میں فلٹر زیادہ ہے، اس میں نمکینی ہے، اس میں بالکل نمکینی نہیں ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالی ایسا کہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، پیئیں گے تو مزہ آئے گا، اور پھر فرمایا کہ یہاں اللہ نے معین فرمایا ہے، معین کہتے ہیں ابلنے والے چشمے کو، ابلنے والے جھرنے کو، جس کا پانی ابل ابل کر نکلتا ہے، وہ پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے، جس جھرنے کا پانی ابل ابل کر بھیوٹی کے ساتھ نکلتا ہے نا، پربتوں کے ساتھ، بلبلوں کے ساتھ ابل ابل کر نکلتا ہے، وہ پانی صاف اور شفاف ہوتا
ہے، اس میں کچرا اور گندلاپن نہیں ہوتا ہے، وہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ اللہ نے معین فرمایا جنت میں جو شراب پلائی جائے گی، جو جام پلایا جائے گا، ان کے اوپر پھیرا جائے گا، لو 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 سب کے اوپر پھیرا جائے گا، اور وہ ایسا کہ اس میں گندلاپن نہیں ہوگا، بالکل معین ہوگا، صاف شفاف ہوگا، اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، دنیا کی شراب کی طرح نہیں۔ جہاں اللہ فرماتا ہے لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، ایسی شراب کہ اس سے سر کا درد نہیں ہوگا، لا فیہا غول، اس میں درد سر نہیں ہوگا، اور ولا هم عنها ينزفون، اور بدمست کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ بدمست کے انسان دنیا کے اندر شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے بدمست ہو جاتا ہے، بے ہوش جیسا ہو جاتا ہے، بہن بھول جاتا ہے، شعور بھول جاتا ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، اپنی بیوی اور بیٹی اور بہن کو بھی نہیں پہچانتا، بدمست ہو جاتا ہے، اس کو کسی قسم کا مستی نہیں رہتی، کسی قسم کا ہوش نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آخرت میں جو شراب پلائی جائے گی وہ ایسی شراب ہوگی کہ اس کی وجہ سے بدمستی نہیں ہوگی، انسان کی عقل میں فتور پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے غول فرمایا، غول کی تفسیر میں بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں درد سر، اور بعض نے فرمایا درد شکم، پیٹ کا درد، اور بعض نے فرمایا گندگی اور بدبو، اس لیے کہ شراب میں سے بدبو آیا کرتی ہے، شرابی آدمی پاس میں بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی منہ کی بدبو سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے شراب پیا ہے، اس لیے بعضوں نے اس کا ترجمہ بدبو اور گندگی کیا ہے، اور بعض نے عقل کو اڑا دینے والا، عقل کو اڑا دینے والا، اس لیے کہ آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل اڑ جاتی ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس لیے علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے لا فیہا غول، ایسا کہ اس میں آفت ہی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی آفت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسا شراب پلائے گا، ایسا جام پلائے گا جس شراب کے پینے سے اس کے بدن میں چستی آئے گی، بلکہ سستی نہیں بلکہ چستی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر ایک مزہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی شراب سے اس کا اکرام کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرما رہا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ان کے سامنے جنتی جنت میں آ گئے، پانی بھی مل گیا، مہمانی ہو گئی، پانی پلا کر شراب پلا کر بدن میں مستی آ گئی، اب اللہ ان کے سامنے لذت کی سب سے زیادہ لذت کی چیز اللہ حوروں کو سامنے لائے گا، اور وہ حورے بڑی آنکھوں والی، اس لیے کہ آنکھ بڑی ہوتی ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے، بڑی آنکھوں والی، نیچی نگاہیں رکھنے والی، اللہ حوروں کو سامنے کر دے گا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، معالم العرفان صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسرور کا وقت، سرور کا وقت ہے، لذتوں کا وقت ہے، شراب بھی ہے، جنت کی شراب بھی، بدن میں کھلبلی مچ گئی، بدن میں چستی آ گئی، اور محفل لگی ہوئی ہے، جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور آمنے سامنے لذتوں کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں آدمی کو عورت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ ان کے لیے حوروں کو سامنے لائے گا۔ فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے نیچی نگاہیں رکھنے والی، کیوں ایسا کہا نیچی نگاہیں رکھنے والی؟ اس لیے کہ جنت کی حوریں حیادار ہے، اور حیا عورت کا زیور ہے، عورت کا زیور حیا ہے، کہ جنت کی عورتوں میں، جنت کی حوروں میں حیا بھری ہوئی ہے، اور حیا کے ساتھ دیکھتی ہے، اس لیے نیچی نگاہیں رکھتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس کے لیے مجھے منتخب کیا، اور جس کو میرے لیے منتخب کیا، جس کو میرا شوہر بنایا، اور مجھے جس کی بیوی بنایا، اس کے علاوہ کسی کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے گی۔ اس
لیے کہ مجلس لگی ہے اور مجلس میں پوری جنتی لوگ ہیں اور سب کے سامنے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا یہ تو بے حیائی ہوگا، اس لیے فرمایا نظریں نیچی رکھے گی، جس کی بیوی ہوگی اسی کو دیکھے گی، دوسرے کو نہیں دیکھے گی۔ اس سے حیا کا پیغام دیا گیا، اس لیے کہ عورت حیا کا پیکر ہوا کرتی ہے، حیا یہ ایمان کا جز ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا، صاحب معالم العرفان اس کے تحت میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بچیوں کو پانی پلا دیا، مدین کی دو بچیوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلا کر جب وہ بچیاں گھر پہنچی ہیں، وہ بچیاں بھی ایک نبوت کے سرتاج کی بیٹیاں ہیں، صاحب نبوت کی بیٹیاں ہیں۔ وہ پہنچی تو باپ نے خلاف عادت ہونے پر پوچھا کہ روزانہ اتنی جلدی نہیں آتی، آج کیا بات ہے اتنی جلدی آ گئی؟ تو اس پر جواب دیا تھا کوئی صاحب نصیبہ ملا تھا اور کوئی آدمی ملا تھا جس کے چہرے پر نیکی ٹپک رہی تھی، جس کے چہرے پر تقویٰ ٹپک رہا تھا اور بہت اچھا آدمی تھا، وہ اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، تو کہاں جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو میں سے ایک باپ کے کہنے پر بلانے کے لیے آئی، پانی پلانے والے غمخوار کو اور غمخواری کرنے والے کو بلانے آئی، چلو چلو ابا بلاتے ہیں۔ تو فرمایا شرماتی آئی، نظریں جھکاتی آئی، اس بات کا پیغام دیا عورت حیا کی پیکر ہوا کرتی ہے۔ اور موسیٰ کو بلانے والی جب بلانے آئی تو کہاں چلیے نا، تو فرمایا صرف عورت کے لیے ہی حیا نہیں ہوا کرتی، مردوں کو بھی حیا کی تعلیم دی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں جب تو شرمائے آئی ہے، نگاہیں نیچی کرتے آئی، تو یہ تو پیغمبر الہ ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کلیم اللہ ہے۔ سن بیٹی، تو چلے گی پیچھے، موسیٰ چلے گا آگے، حالانکہ رہبر آگے ہوا کرتا ہے، یہ تو رہبر بن کر آئی، اس کو آگے چلنا چاہیے، لیکن موسیٰ کہتے ہیں آگے موسیٰ چلے گا، رہبر پیچھے چلے گا، راستہ کیسے پتا چلے گا؟ موسیٰ کہتے ہیں جہاں مڑنا ہو پتھر پھینک دینا، ہم پتھر سے سمجھ جائیں گے کہ رائٹ کہتی ہے یا لیفٹ کہتی ہے یا سیدھا کہتی ہے، ہم سمجھ جائیں گے پتھر پر سے۔ اس لیے کہ حیا مرد و عورت دونوں میں ہونی چاہیے، لیکن زیادہ تر حیا عورت میں ہونی چاہیے۔ اس لیے صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں اس زمانے میں مغربی تعلیم نے، انگریزی تعلیم نے، میں نہیں کہتا اللہ کی قسم جس کو دیکھنا ہو بتاؤں، معالم العرفان نے اس آیت کے تحت میں لکھا انگریزی تعلیم نے، انگریزی تہذیب نے، انگریزی تمدن نے اور انگریز کی چال نے اسلامی تہذیب اور تمدن کو اور اسلامی تہذیب اور تمدن کے اصول کو بدل کر رکھ دیا۔ جہاں عورت کے لیے حیا کہا تھا، وہاں مغربی تعلیم نے عورت کو دکان کی زینت بنا دیا، بازار کی زینت بنا دیا، یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بھی قانون بنا دیا عورت کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت ہے، عورت کو دکان کے اوپر بیٹھنے کی اجازت ہے، عورت کو بازار کا کھلونا بننے کی اجازت ہے، اس کو بے پردہ گھومنے کی اجازت ہے۔ جس عورت کو کہا تھا کہ تیری سلوار، تیری ایزار اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ تیری ٹخنے ڈھک جائیں، یہاں تک کہ زمین تک پہنچ جائیں، اتنی ایزار تیری نیچی ہونی چاہیے، اور مرد کو کہا تھا تیرا پتلون، تیرا پائجامہ، تیری تہبند، تیرا کرتا، تیرا جبہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ تیری ٹخنے نظر آئیں۔ ما اسفل من الكعبین ازاری فی النار، اور کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنی پتلون کو، اپنے پائجامے کو، اپنی تہبند کو، اپنی لنگی کو، اپنے کرتے کو
کو جبے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اس کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو کیا یہ قانون صرف علماء کے لیے ہے کہ ایک امام کے لیے ہے کہ وہ اونچا کر کے نماز پڑھائے؟ کیا اس کے لیے ہے کہ وہ اونچا کر کے بازار میں چلے؟ کیا ایمان والے میں آپ نہیں ہے؟ ہر ایمان والے کو بتایا ہے، پتلون پہننے والے کے بھی یہ قاعدہ اور پائجامہ پہننے والے کے لیے بھی یہ قانون ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورت کو کہا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے تیری نگاہ ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لو معاشرے میں بڑی بڑی عورتیں، بڑے گھرانے کی عورتیں، یہ بھی اپنی چست ادار پہنتی، ایک دم فٹ ادار پہنتی ہے، اور وہ بھی آدھی پندلی پر پہنتی ہے، اس کی آدھی پندلی نظر آتی ہے۔ شریعت نے کہا تھا اس کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھو ہر گھر میں دیکھو ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کو بھی پیغام ہے۔ میں نہیں کہتا کہ قرآن کی آیت کے تحت میں کہا گیا کہ وہ حوریں نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوگی اور حیا یہ عورت کا زیور ہے، اس کے تحت میں صاحب معالم العرفان، یہ تفسیر کی کتاب وہ صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں، اس زمانے کی عورتوں نے مغربی تہذیب پر اپنے آپ کو اسلام کے اور شریعت کے خلاف اتنا چمکا دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے اندر حیا پیدا ہوگی، فرمایا اللہ ان نعمتوں سے نوازے گا، اور پھر کیا فرمایا؟ کأنہن بیض مکنون، اور وہ حوریں جو آئے گی سامنے وہ سب تکیے لگائے بیٹھے ہیں، مسحریوں پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو حوریں آئے گی نیچی نگاہیں والی بڑی آنکھوں والی، فرمایا کأنہن بیض مکنون، ایسی ہوگی جیسے کہ گلاف میں انڈے رکھے ہو، چھپے ہوئے انڈے ہو، کأنہن بیض مکنون، چھپے ہوئے انڈے ہو۔ عربستان کی ایک قانون تھا، دستور تھا، اور ان کا محاورہ تھا کہ شتر مرغ جو عورت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اس خوبصورت عورت کی تشبیہ وہ شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ دیا کرتے تھے، کہ شتر مرغ کا انڈا جو ہوتا ہے وہ انڈا اس کے پاؤں کے نیچے رہتا ہے، اور پاؤں کے نیچے رہنے کی وجہ سے اس کو باہر کا گرد و غبار اس انڈے پر نہیں لگتا، اس لیے وہ صاف شفاف رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے، اور زردی مائل ہوتا ہے، زردی مائل ذرا پیلا جیسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا زردی مائل خوبصورت انڈا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عربستان والے خوبصورت عورت کو اس انڈے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، اس لیے اللہ نے بھی تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا وہ جنت کی حوریں بھی ایسی ہوگی جیسے شتر مرغ کا انڈا پاؤں کے نیچے رہنے کی وجہ سے اس پر گرد و غبار نہیں رہتا، صاف شفاف رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی رہیں گے۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ وہ انڈے کی جھلی مراد ہے، کہ جو انڈے کا چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر جو جھلی ہوتی ہے، پتلی سی باریک سی پرتی ہوتی ہے، وہ پرتی مراد ہے، کہ وہ چھلکے کے نیچے جو پرتی ہوتی ہے وہ نازک ہوا کرتی ہے، اور نازک ہونے کی حیثیت سے اللہ فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، اور حوریں ایسی ہوگی جیسے کہ انڈے کی جھلی، کہ وہ جھلی باریک اور نازک ہوا کرتی ہے، وہ عورتیں بھی ہر جنت کی حوریں بھی باریک اور نازک ہوگی، اتنی کہ 70 یعنی 70 جڑی کپڑے پہننے کے بعد بھی جنتی اس کو دور سے اس کے پاؤں کی پنڈلی کے گودے کو 70 جوڑی کپڑوں کے اندر سے دیکھ لے گا، اتنی باریک اتنی نازک اللہ نے یہ حوریں بنائی ہے۔ یہ سارا تذکرہ فرمایا یہ جنت کی ان آدمیوں کا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عام جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ سے وہ آدمی جس کی خاص جنتی، ایک جنتی خاص جنتی جس کا ایک عبرت آموز واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں کتنے اقوال ہیں، کون سے واقعات ہیں، اور کون کون سے مفسرین نے لکھا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ تک اس کو سارے کو بتایا جائے گا۔ یہ سارا نظام ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت آیا، انتقال ہوا، آسمانوں پر اور زمینوں پر بحران مچ گیا، صحابہ میں کھندری مچ گئی، صحابہ گمنام ہو گئے، بے ہوش جیسے ہو گئے، اپنے حواس کھو بیٹھے، اور سب اپنی اپنی ایسی ہوش کھو کر بیٹھے ہوئے ہیں
ہو گیا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ابو بکر صدیق نے جان دلائی، اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ایک شاعر نے اشعار کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کو بڑی عجیب انداز سے قدم ہے بلانا چلنے سے ماری، یہ جو ایک نقشہ اشعار کا کھینچا ہے، جن اشعار کو چاہتا ہوں کہ تہجد کے وقت یہ جو اٹھانے والے شہری کے وقت اٹھاتے ہیں وہ نظم اور نعت لگاتے ہیں اور لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس نظم کو اس نعت کو اس میں جگہ دیں اور اس کو بتائیں کہ کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہمدردی بیان فرما رہے ہیں اور امت کو کیسا دلاسا دے رہے ہیں کہ اگر میں تم مجھے ڈھونڈو گے تو جنت پر ملوں گا، وہاں نہ ملوں کوثر پر ملوں گا، وہاں نہ ملوں میزان پر ملوں گا، لیکن امت کو کہیں بھی پھسلنے نہیں دوں گا، جنت تک پہنچاؤں گا۔ تو اس کو لگانا چاہیے، اور میری امید ہے کہ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پر اس کو بجایا جائے گا، اور جو بھی اس کی انتظام کرے گا اور یہ جو مائک کا انتظام کیا جس اللہ کے بندے نے کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، جائز تمنائیں پوری فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تین چار اعلان سننے پھر مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ ایک مسلم بھائی کی جانب سے 500 روپیہ مدرسہ میں قرآن لانے کے لیے دیے ہیں، ایک مسلمہ بہن کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، ایک مسلمہ بہن کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، اہلیہ حاجی ایوب صالح کی جانب سے 500 روپے مدرسہ میں، 500 روپے جمعہ مسجد میں، 500 روپے مسجد آمینہ میں، 500 روپے مسجد احمد میں اور 500 روپے مسجد زکریا میں۔ ابراہیم محمد علی صالح کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے، مدرسہ محمدیہ میں 500 روپے اور قبرستان میں 500 روپے اور مسجد آمینہ میں 500 روپے اور مسجد احمد میں 500 روپے۔ اسی طریقے سے ضیاء الدین بھائی بکار کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، حاجی یعقوب گوگا سوجی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے، مدرسہ میں 2000 روپے اور قبرستان میں 1000 روپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے عطیات کو قبول فرما کر دارین میں فیصل کی بدلہ عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ قصوروں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، اے اللہ رحمت کے عشرے کا آخری گھڑیاں ہیں، یا اللہ رحمت کا عشرہ پورا ہو گیا، یا اللہ انشاء رحمت کے عشرے کی یا اللہ گھڑیاں پوری ہو رہی ہے، یا اللہ چند منٹوں کے بعد یا اللہ مغفرت کے عشرے کی رات شروع ہو جائے گی، یا اللہ رحمتوں کا وافر حصہ دے دیجیے، یا اللہ میں مت بنائیے، محروم مت بنائیے، شقی مت بنائیے، یا اللہ اگرچہ ہم نے ہمارے اعمالوں کے ذریعے، ہمارے قولوں کے ذریعے، قول و فعل کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو نکما ثابت کیا ہو، لیکن مولا آپ بہت رحیم ہے، آپ بہت کریم ہے، ہم نکموں کو کام کا بنا دیجیے، ہم نالائقوں کو لائق بنا دیجیے، یا اللہ ہم نااہلوں کو حل بنا دیجیے، اے اللہ آپ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، اے اللہ آپ نے کیسے کیسوں کو ہدایت پر لا کر دکھایا ہے، اے اللہ پتھر بھی انسانوں کو آپ نے ہدایت پر لا دیا ہے، یا اللہ ہم کو بھی ہدایت پر لا دیجیے، یا اللہ آپ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے کلمہ دیا، ہم نے اس کی قدر نہ کی، یا اللہ کلمے کے تقاضوں کی قدر نہ کی، یا اللہ کلمے کے مقصد کو نہ جانا نہ پہچانا، اے اللہ سارے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن مولا امید اس بات کی لگائی ہے کہ آپ معاف کر دیں گے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ جمعہ کے دن کی یا اللہ آخری گھڑیاں ہے، یا اللہ وہ گھڑی ہمیں دے دیجیے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ منظوریت دے دیجیے، منظوریت دے دیجیے۔ نالائق بیٹا جب ماں باپ کے پاس آ کر روتا ہے تو ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے، ماں باپ اس کی نالائقی کو بھول جاتے ہیں، اس کی بدتمیزیوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یا اللہ آپ تو پوری دنیا کے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیجیے، ہماری ماضی پر معافی کا طلب کر دیجیے، حال اور مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، مسجدوں میں مدرسوں میں قبرستان میں دینے والوں کی عطیوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ اس بات پر وہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کا اجر دیں گے، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے دے دیجیے مولا، دنیا میں بھی دیجیے آخرت میں بھی دیجیے۔
دیجئے اور ہم سب کو بھی یقین کے ساتھ آپ کے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم سب آپ کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ مراحل میں کچھ روانہ فرما دیجئے، حاجتیں پوری فرما دیجئے، بیماروں کو شفا دے دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، بیماروں کو عافیتیں دے دیجئے، بیماروں کو کلی طور پر شفا دے دیجئے، کلی طور پر عافیتیں دے دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم مولا، امت کے حال پر رحم فرما کر اے اللہ، اے کریم آقا دنیا آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ یہ مجمع جو پابندی سے بیٹھ رہا ہے، یا اللہ ان کو مقبولیت دے دیجئے۔ یا اللہ قرآن کی نسبت پر بیٹھے ہیں، قرآن کی برکت سے ان کی دنیا آخرت کے مسائل حل فرما دیجئے۔ یا اللہ دل سے دعا کرتے ہیں اور وہ لوگ دل سے آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ایمان پر جلائیے، ایمان پر موت نصیب فرمائیے اور بیماریوں سے ان کی اور ان کی اولاد کی پوری امت کی اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔